السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، ہمارے معاشرے میں اور اس ملک میں بلکہ پورے بر صغیر میں جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر جگہ پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس سے بڑی سعادت کی بات اور دوسری نہیں ہو سکتی۔ لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس تذکرے کو اور ان بیانات کو صرف اس مہینے کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں بھی صرف 12 ربیع الاول کے ساتھ ہی اس کو خاص کیا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور اس سے متعلقہ جو جلسے ہیں، جو بیانات ہیں، وہ صرف 12 ربیع الاول ہی کے دن رکھے جاتے ہیں۔ جہاں پر ایک طرف بیانات ہو رہے ہیں، یوم ولادت منایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یوم ولادت کے منانے کے سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات، ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کا تصور ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر تشریف لانا اتنا عظیم واقعہ ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ پرمسرت
اس سے زیادہ مبارک اور مقدس واقعہ پوری انسانیت کی تاریخ کے اندر کبھی پیش نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک اپنی زندگی کو پورا کیے، دنیا کے اندر موجود تھے۔ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، 12 ربیع الاول بھی آتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوم ولادت کے منانے کا کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے خیال کے اندر بھی یہ بات نہیں گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا چاہیے۔ اور پھر صحابہ کون؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر، آپ کی ایک سانس پر اپنی جان کو، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے 1.25 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دنیا کے اندر چھوڑا۔ ان 1.25 لاکھ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت اہتمام کے ساتھ منایا۔ تو یہ ولادت کے منانے کا طریقہ نہ اسلام کا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہیں نظر آتا ہے، اور نہ ہی صحابہ کی زندگیوں کے اندر کہیں نظر آتا ہے۔ پھر یہ تصور مسلمانوں کے اندر آیا کہاں سے؟ مسلمانوں نے عیسائیوں کو دیکھ کر کے یہ طریقہ اپنے اندر لے لیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں رہتے ہوئے ان کی یوم ولادت نہیں منائی جاتی تھی، جس کو کرسمس کہا جاتا ہے، 25 دسمبر کو جو منائی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد ان کے جو حواریین تھے، ان کے جو صحابہ تھے، انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت نہیں منایا، بلکہ پورے 300 سال کے بعد بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منائیں گے، اور پھر اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے، ان کے جو مذہبی پیشوا اور رہنما ہے، ان لوگوں کے ذریعے سے لوگوں تک ان پیغامات کو پہنچائیں گے، اور لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کریں گے اور تیار کریں گے۔ تو اس نیت کے ساتھ انہوں نے اپنا کام شروع کرنا چاہا، لیکن اس زمانے کے اندر بھی مذہب عیسوی کے ماننے والے موجود تھے۔ ان لوگوں نے ان لوگوں کو منع کیا اور یہ کہا کہ دیکھو، جو کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی زندگی میں نہیں ہوا، جو کام ان کے چاہنے والے حواریین کی زندگی میں نہیں ہوا، تم ایسا کام مت کرو۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اچھی بات ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ تو ایک اچھی چیز ہے، اچھا کام ہے، اس لیے اس کے اندر رکاوٹ مت ڈالو۔ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، انہوں نے دیکھا کہ اس جلسے کے اندر، ان اجتماعات کے اندر صرف بوڑھے اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک ہوتے ہیں، کیونکہ
جو مذہبی رہنما اور پیشوا ہوتا ہے اس کی تقریر ہوتی ہے اور جلسہ ختم ہو جاتا ہے، اور نوجوان طبقہ جو دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ ان مجلسوں کے اندر شریک نہیں ہوتا، ان کو بھی کسی طریقے سے مجلس کے اندر شریک کیا جائے، چنانچہ ان کے مناسب موسیقی اس کے اندر داخل کر دی گئی تاکہ وہ بھی اس کی طرف راغب ہو۔ پھر اس کے بعد جب کام نہیں بنا تو گانا بجانا اس کے اندر لایا گیا، پھر شراب نوشی اس کے اندر لائی گئی، اسی طریقے سے مختلف قسم کے جرائم اور گناہ اس کے اندر شامل کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ جو بیانات کے، جو جلسوں کے شروع کرنے کا اصل مقصد تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا لوگوں کے سامنے پیش کرنا، وہ دور رہ گیا۔ اب آپ دیکھیں گے کرسمس میں وہاں پر گناہ ہوتے ہیں، شراب نوشی ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے، سود اور اسی طریقے سے قمار بازی، سب کچھ گناہ نظر آئیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا پیش کرنا کوسوں دور رہ گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ چیز مسلمانوں کے اندر شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں یوم ولادت نہیں منایا گیا۔ بعد کے کسی بادشاہ نے یہ سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جب ان کا یوم ولادت مناتے ہیں تو ہم مسلمان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یوم ولادت منانا شروع کیا گیا۔ ابتداءً تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کا تذکرہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہو، لیکن آج معاشرے کے اندر یوم ولادت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے ہر آدمی جانتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو آہستہ آہستہ اس کے اندر خرابیاں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں، اسی لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ظاہر کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے زیادہ حضور سے کون محبت کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ طریقہ نہیں اپنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ اسلام یہ کوئی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، چند رسوم ادا کر لیے اس کے بعد میں چھٹی، جیسے چاہے زندگی گزارتے رہو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ دوسرے مذاہب کا ہو سکتا، لیکن اسلام کا طریقہ، اسلام عمل کا مذہب ہے۔ انسان کو، مسلمان کو اسلام نے، دین نے ہوش سنبھالنے سے لے کر کے مرنے تک اعمال کے اندر، احکامات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور آپ کی تعلیمات میں جکڑے رکھا ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، اور اس کی جو سلاخیں ہیں اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، وہ آدمی ان حدود کے اندر رہے گا تو وہی کامل مومن اور مسلمان رہے گا، اور جو آدمی ان حدود سے، اس جیل خانے سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ اللہ کے حدود سے آگے بڑھنے والا شمار ہو جائے گا۔ الغرض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت جس انداز پہ آج منائی جا رہی ہے، نہ حضور کے زمانے میں ایسا کبھی ہوا، نہ صحابہ کے زمانے میں کبھی ایسا ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پوری زندگی سیرت طیبہ تھی، صرف ایک دن ایک مہینے کی بات نہیں، زندگی کا ہر کام سیرت طیبہ کے مطابق ہوا کرتا تھا، زندگی کا ہر لمحہ سیرت طیبہ کے مطابق۔ کوئی ایسا ایک کام ان کی زندگی کے اندر نظر نہیں آئے گا جس کے اندر سیرت کی جھلک نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جھلک نظر نہ آئے، ایسا کوئی عمل صحابہ کی زندگی کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی لیے آدمی غور کرے کہ میں کس راستے پر جا رہا ہوں، کیا یہ راستہ صحابہ کا ہے، کیا یہ راستہ حضور کا ہے، یہ بعد والوں نے جو ایجاد کر لیا وہ طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کیوں آئے تھے؟
آپ کا مقصد قرآن کریم کے اندر صاف صاف بیان کر دیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور صرف نمونہ نہیں، بہترین نمونہ۔ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ بہترین نمونے کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے۔ آدمی صرف کتاب کے ذریعے سے، کتاب پڑھ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا، صرف دین کے اندر نہیں، دنیاوی کسی لائن کے اندر چلے جائیے، آدمی صرف کتابوں کو پڑھ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ کوئی میڈیسن پڑھنے والا طالب علم ہو، اگر وہ صرف کتابیں پڑھ لے تو اس کی وجہ سے کامل اور ماہر ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ جب اس کی پڑھائی پوری ہو جائے گی، کسی ماہر ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے رہ کر کے کئی سال پریکٹس کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر کے وہ آدمی ماہر ڈاکٹر بنتا ہے اور خود سے آپریشن کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لے کر کے دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تعلیمات جو دی گئی، ان تعلیمات کی روشنی کے اندر جو آدمی قرآن کریم کو سمجھے گا اور قرآن کریم پر، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرے گا، وہی آدمی کامیاب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر انسان کے لیے ہر میدان کے اندر نمونہ ہے۔ اگر کوئی آدمی باپ ہے تو وہ دیکھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کیسے تھے۔ اگر کسی کے شوہر ہے تو یہ دیکھیے کہ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی تاجر ہے تو یہ دیکھیے کہ ملک شام کو جانے والے تاجر کیسے تھے۔ اگر آپ مزدور ہے تو یہ دیکھیے کہ مکے کی پہاڑیوں پر بکریاں چرانے والے مزدور کیسے تھے۔ الغرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجر بھی ہے، مزدور بھی ہے، ہر آدمی کو حضور کی زندگی کے اندر اپنا نمونہ ملے گا۔ آدمی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، ہر ایک کے لیے حضور کی ذات نمونہ ہے۔ جو آدمی زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نمونے کو اپنے سامنے رکھ کر کے، آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے، آپ کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے، وہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو محبت کی، آپ کی جو اطاعت کی، آپ کی جو فرمانبرداری کی، اور آپ کے اوپر جو اپنی جانوں کو قربان کیا، قیامت تک آنے والی انسانیت اس کا نمونہ پیش نہیں کر سکتی۔ صحابہ نے ایسی قربانیاں، ایسی زندگی شانہ بشانہ ہر موقع پر حضور کے ساتھ، ہر معرکے میں حضور کے ساتھ، ہر لمحے میں حضور کے ساتھ، چاہے مشکل ہو، خوشی ہو، غم ہو، ہر موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی نظر آئیں گے۔ چنانچہ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر مسجد میں تشریف لا رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے خطاب کر رہے تھے، اور مسجد کے چھوٹے رہنے کی وجہ سے، جگہ کے تنگ رہنے کی وجہ سے بعض لوگ کناروں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد کے باہر تھے، ان کو وہیں پر آواز آئی تم لوگ بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے کان میں پڑتے ہی وہیں پر بیٹھ گئے۔ جب مجلس ختم ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور ان سے پوچھا کہ میں نے تو ان اندر والوں کو کہا تھا، تم وہاں پر کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی آواز کے کان میں پڑ جانے کے بعد عبداللہ ابن مسعود کی یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھا سکے۔ ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری صحابہ کی زندگی کے اندر آپ کو نظر آئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب، جو احترام عام زندگی کے اندر، شہر تو شہر، اپنے گھروں کے پاس تو گھر میں، لیکن میدان جنگ کے اندر بھی اس بات کا لحاظ رکھا۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب کھڑے ہوئے ہیں، دیکھا کہ دشمن کے تیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں،
انہوں نے چاہا کہ اس کو اپنے بدن پر روک لیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تیروں سے محفوظ رہیں۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اپنے سینے کو تیروں کی طرف کرتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میری پیٹھ ہو جائے گی اور یہ بے ادبی ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی پیٹھ کو تیروں کی طرف کر کے اپنے سینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا۔ تو یہ ادب چاہے گھر کنے ہو، چاہے بازار میں ہو، مسجد میں ہو، حتیٰ کہ جنگ کے میدان کے اندر بھی صحابہ نے اس بات کا لحاظ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک مرتبہ مسجد سے دور اپنا گھر لے لیا تھا اور اس جگہ سے یہاں مسجد کو آنے بڑی تکلیف ہوتی تھی، روز آنا مشکل ہو رہا تھا، اسی لیے ان کے گھر کے قریب جو صحابی رہتے تھے ان سے ایک معاملہ انہوں نے طے کر لیا کہ ایک دن مسجد کو تم جایا کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو بھی تم کو بتائیں گے تم آ کر کے مجھے بتا دینا، اور دوسرے دن میں جایا کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرمائیں گے وہ آ کر کے میں تم کو بتا دوں گا۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ہم سے نہیں چھوٹے گی، جو تعلیمات حضور دیں گے تم کو بھی پوری معلوم ہوں گی اور مجھے بھی پوری معلوم ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو معلوم کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کا یہ جذبہ صحابہ کے درمیان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس معاملات کے طے کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے ان کو بھیجا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں چلے گئے اور وہاں جا کر کے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس قیام کر لیا۔ جب صبح ہوئی اور قریش کے سردار سے ملاقات کرنے کے لیے جانے لگے تو اس وقت میں ان کے چچا زاد بھائی نے یہ دیکھا کہ حضرت عثمان کا جو پیجامہ ہے، ان کا جو ازار تھا وہ آدھی پنڈلی تک تھا۔ اس وقت ان کے بھائی نے یہ کہا کہ عرب کا دستور ہے، تم تو جانتے ہو، جو آدمی اپنا ازار جتنا زیادہ نیچے لٹکائے گا اتنا ہی زیادہ عزت والا اور اتنا ہی زیادہ بلند سمجھا جاتا ہے۔ اگر تم اس حالت کے اندر سرداروں کے سامنے جائیں گے تو تمہاری کوئی وقات نہیں رہے گی اور تمہاری بات کرنے کے اندر وزن نہیں رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پوری بات سنی، اس کے بعد ان کو جواب دیا کہ میں اپنے ازار کو ہرگز نیچے نہیں کر سکتا، ہاں کذا ازرۃ صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صاحب، میرے حبیب، میرے سردار کا ازار اسی طریقے سے ہوا کرتا تھا۔ اب وہ آدمی، وہ سردار چاہے مجھے عزت دے یا ذلت دے، چاہے مجھے بڑا سمجھے چھوٹا سمجھے، چاہے مجھے اونچا دکھائے یا گرا کر دکھائے، جو چاہے کرے، لیکن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اطاعت، یہ فرما برداری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہاتھ سے کبھی چھوٹنے نہیں دی، سامنے والے جو سمجھتے سمجھنے دے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کسریٰ سے بات کرنے کے لیے اس کے دربار میں تشریف لے گئے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ جب کھانا کھانے لگے ایک نوالا ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا، انہوں نے اٹھا کر کے اس کو پھونکنا چاہا اور کھانا چاہا۔ بازو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دھکا مار کر کے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کسریٰ کا دربار ہے، یہ سپر پاور طاقتوں کا دربار ہے، یہاں پر اس طریقے سے گرے ہوئے لقموں کو اٹھا کر کھانا بے ادبی سمجھی جاتی ہے، اس کی وجہ سے تمہاری جو وقات ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ لوگ تمہاری کوئی حیثیت نہیں سمجھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان احمقوں کی وجہ سے کیا میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے نوالا اٹھا کر کے پھونک کر کھا لیا۔ تو یہ اطاعت، یہ فرما برداری، آج دنیا کے اندر دیکھیے کتنی سنتوں پر عمل کیا جا رہا ہے۔ آدمی سے جب کہا جائے، مسلمان خود اپنی زندگی کے اندر سوچے، ہر آدمی اپنی زندگی پر غور کرے اور جائزہ لے کہ میری زندگی سے کتنی سنتیں نکلی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی ہو رہی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں سنت پر عمل کروں گا فلاں لوگ کیا کہیں گے، میں سنت پر عمل کروں گا تو فلاں لوگ مذاق اڑائیں گے، وہ صاحب کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، بس اسی کے اندر پوری زندگی گول مول ہو رہی ہے۔
صحابہ اکرام رضوانُल्लाह تعالیٰ علیہم اجمعین نے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جب سنتوں پر عمل کیا، جب حضور کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے سروں پر رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سکے کو پورے زمانے کے اندر منوایا اور پھر قیامت تک ان کا لوہا چلتا رہے گا۔ آج مسلمان نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے اللہ کے نبی کی جو بتایا ہوا زندگی تھی، جو بتایا ہوا طریقہ تھا، ان کو چھوڑ دیا، آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے جو احکامات تھے ان کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہر جگہ پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج بھی وہی اصول ہے جو آدمی دین کو مضبوطی سے تھامے گا، اللہ کے احکامات پر چلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا۔ صحابہ کو جس طریقے سے چمکا کر اللہ نے بتایا، آج بھی مسلمانوں کو چمکا کر کے بتائیں گے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خرافات میں، رسومات میں پڑھنے کے بجائے آدمی یہ تلاش کرے کہ مجھے صحیح طریقہ کیا ہے، اس پر چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اگر کچھ کرنا ہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن، پیدائش کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھیے، آپ کی خدمت اقدس کے اندر درود کا نذرانہ پیش کیجیے۔ یہ سب سے بہترین تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح راستے کی توفیق، صحیح راستہ بتائے، اس پہ چلنے کی، اس پہ استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ کی سنتوں پر استقامت کے ساتھ جمنے کی، ہر سنت کو زندگی کے اندر زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔